سبحان اللہ. اور جب ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو باپ نے فرمایا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں. ارے بلاغت کو پہنچا سال 13 سال کی عمر ہے اور باپ نے خواب دیکھا. حضرت ابراہیم نبی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قربانی طلب کرتا ہے. قربانی کیا طلب کرتا ہے؟ قربانی طلب کرتا ہے. آپ صبح اٹھے اور آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں، زور سے بولو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بولنا پڑے گا اور بلوا کے رکھوں گا تمہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا. بولو گے تبھی نہیں بھاگے گی. خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم قبل حاکمین ارشاد فرماتا ہے او ابراہیم میری راہ میں قربان کر. ابراہیم تیری راہ میں قربان کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور 100 اونٹ صبح کو اٹھ کر قربان کر دیے. اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، جان مانگو تو جان دیتا ہے، مال مانگو تو مال دیتا ہے، اولاد مانگو تو اولاد دیتا ہے. دوسرے دن پھر سوئے تو رات کو پھر خواب آیا. پھر آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابراہیم میری راہ میں قربان کر. میری راہ میں قربان کر. آپ پھر صبح اٹھے اور آپ نے پھر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دی. تیسرے دن پھر سوئے تو پھر خواب دیکھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے او ابراہیم میری راہ میں قربان کر، اور وہ شے میری راہ میں قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ پسند ہو، وہ میری راہ میں قربان کر. حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے جو ہے پھر آپ سوچنے لگے کہ اللہ مجھ سے قربانی طلب کر رہا ہے اور مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے، کیا قربان کروں؟ عرض کرنے لگے پروردگار کیا قربانی کروں؟ رب کی ندا آئی میرے محبوب میری راہ میں وہ شے قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. وہ چیز میری راہ میں قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پسند ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ترنت فوراً خیال لائے کہ اس سے سب سے زیادہ عزیز مجھے 99 سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بچے کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ارشاد فرمایا رب ہب لی من الصالحین. آج میں اسٹیج والی تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. فوراً سمجھ گئے کہ اللہ میرے اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی مانگ رہا ہے. آپ نے فوراً اٹھے اور اپنی شریک حیات اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ کے قریب آئے. بچہ کتنے سال کا ہے؟ کتنے سال کا؟ اور کتنے سال میں پیدا ہوئے؟ 99 سال کے بعد پیدا ہوئے. 13 سال کے آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھو. 99 سال کے بعد تمہارے ہو اور تم سے اللہ قربانی طلب کرے تو آپ کہو گے ہم نہیں دیں گے. تم تو 100 سال کا بڈھا بھی نہیں دیتے. 100 سال کا بڈھا بھی مرے تو چھاتیاں پیٹتے ہو، ہائے 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 کیسے مر گیا، کیسے مر گیا. کسی کی بیوی مر جائے، کسی کی اولاد. اور سنو چھوٹے چھوٹے بچے جن لوگوں کے مر جاتے ہیں وہ مقدر کے سکندر ہے. وہ قیامت کے دن وہ بچے کھڑے ہوں گے، بولا میں نے تیری دنیا نہیں دیکھی، نہ دنیا کا کوئی مزہ چکا، میں تو تجھ سے چاہتا یہ ہوں کہ اس کا قصص یہ ہے میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ضمانت ہے. کسی کے اگر چھوٹے بچے مر جائے تو اسے زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی روتا تو سبھی ہے، سب کو درد ہوتا ہے، اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے. اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا. آپ کے 99 سال کے بعد بیٹا ہوا، پھر آپ نے تم کا رب کیا قربان کروں؟
اللہ رب العزت کی ہدایت میرے پیارے وہ چیز قربان کر جو سب سے زیادہ عزیز ہے. اب اس وقت 99 سال کے بعد چونکہ پیدا ہوئے تو اسماعیل ذبیح اللہ سے پیارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اور شے سے بولا کوئی اور شے نہیں تھی. آپ نے ترنت اپنی بیوی حاجرہ کے پاس تشریف لائے, اپنی شریک حیات حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ بیٹے اسماعیل کو تیار کرو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ تیار کرو, ہم ایک اچھے اور بڑے دوست کے یہاں دعوت پر جانا چاہتے ہیں. ایک اچھے اور سچے اور بڑے دوست نے دعوت دی ہے, اس کی دعوت پر جانا ہے. دعوت پر جانا بھئی, یہ دعوت ہی تو ہے. لوگ کہیں گے کہ دعوت کو کھانے ہی, کچھ لوگوں کو کھانے والی دعوت نظر آتی ہے نا. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے بچے کو غسل دیا, کپڑے پہنائے, سرما لگایا, اچھا پیرن پہنایا, کپڑے پہنائے. ادھر یہ لباس پہنا رہی تھی, ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آستین میں چھری اور رسی رکھ رہے تھے. ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھو تو صحیح تھا, سوچو تو صحیح کیسا باپ تھا وہ جو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے گیا. کتنا بڑا جری بہادر اور کتنا مقبول ہوگا بارگاہ رب. بچے کو تیار کر دیا, آپ نے ساتھ لیا, انگلی پکڑی اور مینا کی وادی کی طرف جہاں قربان گاہ ہے وہاں پہنچے. اس طرف کو جب چلنے لگے, شیطان نے کہا باپ یہ تو بڑا مقبول ہو جائے گا, کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے شروع سے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, سمجھ ہے نا, کھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جن کے پاس مال ہے نا ان سے بھی کہتے ہیں قربانی مت کرو. اگر تم قربانی کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے, تو ان سے بھی کہہ دیتا ہے. شیطان تڑپنے لگا, بھڑکنے لگا, سر پٹکنے لگا اور سوچنے لگا کہ کروں تو کیا کروں, کیا کروں, کیسے روکوں اس قربانی سے ابراہیم علیہ السلام کو. پھر اس نے عقل لڑانا شروع کیا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں, ایسا کرو اس قربانی سے عورت اٹیک ڈالے گی, حضرت حاجرہ کے پاس چلو, انہیں چل کے یہ پورا راز بتا دو. یہ چلائیں گی, روئیں گی, پیٹیں گے, ہارے لے گیا یہ باپ اپنے بیٹے کو مارنے لے گیا. تو اس قربانی سے ابراہیم علیہ السلام رک جائیں گے. شیطان ترنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر کیا, رخ کیا گھر کا, اور آیا اور آنے کے بعد بولا حاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کہاں ہے؟ زور سے بولو یار, اسماعیل ذبیح اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک دعوت پر گئے. پورے دعوت پر؟ ہاں, ایک بڑے دوست کیا دعوت پر گئے. بولے دعوت پر نہیں گئے, تجھے معلوم نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا. اب پیغمبر کی بیوی, بھائی پیغمبر کی بیوی تو سلجھی تو ہوگی نا, ہماری بیوی تھوڑی پکڑی ہو رہے لے گیا مارنے کو, میرے بیٹے کو لے گیا ہے نہیں. تو کہنے لگی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ ایسا تو کہیں اتہاس میں نہیں ہے, کیسی بات کر رہا ہے تو یہاں آ کر. بولے ہاں دیکھو کبھی کبھی شیطان بھی سچ بول دیتا ہے. فٹ سے اس کے منہ سے نکل گئی. اب وہ کہتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ اسے قربانی کا حکم دیتا ہے. اللہ اسے قربانی کا حکم دیتا ہے, اس لیے وہ قربان کرنے کے لیے لے گیا. ترنت پلٹی کھائی. حضرت حاجرہ نے فرمایا اب تو پکا یہ محسوس ہو گیا کہ تو شیطان ہے. اگر باپ ذبح کرنے کے لیے تیار, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار, اور اللہ قربانی لینے کے لیے تیار, تو میں بیچ میں رکاوٹ کیسے بنوں؟ یہ تو ایک اسماعیل ہے. اگر اس جیسے 1000 اسماعیل ہو تب بھی ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتی رہی. یہ تو ایک ہے. اگر 1000 ہو تب بھی ایک ایک کر کے سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. بھاگ یہاں سے, تو شیطان ہے. اور لاہور پڑھنا شروع ہوئی. شیطان بولے بڑی خطرناک عورت ہے, یہ تو مردوں سے بھی زیادہ بہادر ہے. چلیے میں تو سمجھ رہا تھا کہ سر پٹکے گی, چلائے گی, محلے کو اکٹھا کر لے گی, قبیلے میں ہنگامہ کاٹے گی. باپ بیٹے کو قد مڑک کرنے کے لیے لے گیا, کاٹتے
کاٹنے کے لیے لے گیا, ذبح کرنے کے لیے لے گیا, مگر اس نے تو مجھے کو بے بس کر دیا. یہ بے بس ہو کر کے پھر پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کہاں پہنچا؟ سے بولو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور بولا ابراہیم ایک خواب کو تم نے سچا سمجھ لیا, ایک خواب کو تم نے سچا سمجھ لیا, اور اسے سچا سمجھ کے وہ بھی تمہارے 99 سال کے بعد بیٹا ہوا, بال بھی سفید ہو گئے, اور آپ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے چل دیے. اگر قربانی دینی ہے تو 100 اونٹ دیے تھے, 100 اونٹ دیے, 200 دے دیے, 100 اور دے دیتے. بچے کو قربان کرنے کے لیے چل دیے, کیا اس کو حقیقت سمجھ لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکڑی اٹھائی اور ترنت شیطان پر مارنا شروع کر دی. ارے مردود, مجھے پتا چل گیا یقیناً تو شیطان لعین ہے, میرا رب قربانی مانگ رہا ہے اور میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں, تو بیچ میں رکاوٹ کیوں بنتا ہے؟ آج حاجیوں کو کنکڑی مار رہے ہیں وہاں جماعت پر, یہ وہی نشانی ہے. ادھر سے بھی بے بس ہو گیا, بولا اب کیا کروں؟ پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قریب آئے, پیچھے سے آنے کے بعد کہا تو پتر تجھے پتا ہے کہاں لے کے جا رہے تھے باپ؟ بولے ہاں میں دعوت پر جا رہا ہوں. دعوت پر نہیں بیٹے, یہ تو تمہارا گمان ہے, تیرا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے. اسماعیل ذبیح اللہ بولے کب ہوتا ہے ایسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ پھر شیطان سچ بول پڑا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے. اور آپ نے فرمایا رے واہ, اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ. حضور سے بولو 13 سال کا بیٹا ہے, چلایا نہیں, بھاگا نہیں. 13 سال کے بچے کی عقل دیکھو, اور عقل کیوں نہ ہو کہ جو اس کی پیشانی میں نور محمد تھا, جس کی پیشانی میں نور محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد 2000 سال کے بعد حضور تشریف لائے. اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر مصطفیٰ تک 2000 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. کہنے لگے میرا رب قربانی مانگتا ہے, میرا باپ قربانی دیتا ہے, میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, تو بھاگ یہاں سے, رکاوٹ پر بن. آپ نے بھی کنکڑی ماری, تینوں لوگوں نے کنکڑی ماری, یہاں تک کہ شیطان بے بس ہو گیا, بے بس ہو گیا. ایک میدان میں حضرت ابراہیم ذبیح اللہ پہنچے, ابراہیم خلیل اللہ پہنچے. قربانی تو دینی ہی تھی, مگر پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ایک باپ کو بھی بیٹے سے مشورہ کرنا تھا. ایک میدان میں پہنچے جہاں قربانی ہوتی ہے, اس میدان میں پہنچ کر کے آپ نے کہا یا بنیا, اے میرے بیٹے. انی اذبحک فانظر ماذا تری, او میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. او میرے بیٹے, کیا کہا؟ او میرے بیٹے. بیٹے کا جواب سنو, جیسے ہی کہا نا یا بنیا, او میرے بیٹے, فانظر ماذا تری, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے کا جواب سنو. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹے نے کچھ نہیں کہا, اس میں یہ کہا کہ ابا بڑی اچھی بات ہے, یہ نہیں کہا کہ کیا کر رہے ہو, یہ سر نہیں پھٹکا, پریشان نہیں ہوئے, بلکہ کہا کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے, جو تمہیں کرنا ہے کرو, کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مشورے کی, زور سے بولو, کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم مگر سنو ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ مجھے قربان کریں گے تو رسی سے میرے ہاتھ اور پیروں کو مضبوطی سے باندھ لیں, پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, اور وہ اس لیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں, 99 سال کے بعد پیدا ہوا ہوں, 13 سال کا اکلوتا بیٹا ہوں. آپ کی نظر جب میرے حلقوں پر چھری چلتے ہوئے پڑے گی, ایسا نہ ہو کہ آپ کی پدر محبت پدر جوش میں آ جائے اور یہ چھری چلنے سے رہ جائے. بولو زور سے بولو, رہ جائے. اس لیے کیا کریں گے آپ اپنی آنکھوں سے, اور میرا خون آلودہ کرتا میری ماں کے پاس پہنچا دینا, تاکہ وہ اس کرتے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تسلی لے لے. ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا. پہلے بچے کے ہاتھ
اور یہ گھٹنا اپنا سیدھا گھٹنا جو ہم آج قربانی میں رکھتے ہیں، یہ سیدھا سینے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد چھری کی تیز کی چھری سے کہا تو نے سب پتھر کو توڑا مگر اسماعیل ذبیح اللہ کے حلقوم جو نرم نازک ہے ریشم سے بھی زیادہ اسے کیوں نہیں کاٹا؟ چھری کا جواب کہ خلیل کہتا ہے کاٹ۔ خلیل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جلیل کون ہے؟ مالک الملک کا جلیل کہتا ہے کہ خبردار ایک بات بھی اگر بھی کر دیا پھر دوبارہ۔ اب جب بات یہ ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی سے گزارنا چاہیے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی سے پردھان چھوڑ دو یار، او بھیا او پلیز چھوڑ دو، رونے دو اس کو، باپ کہیں ہوگا اس کا، وہ اپنے آپ کے باہر کے لوگ سن لیں گے یار یہاں کیوں خراب ہو گیا، تو مطلب کسی کا دھیان تو وہ باہر والے سب دیکھ لیں گے نا یار یہاں کیوں پریشان ہو رہے میرے کو بول دو اتنی دیر سے بچہ بچہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی چلیے اس کے کہاں ہے بچہ۔ وہاں پر باہر بچے وہ سب بیٹھے ہیں، وہ آئے گا وہ لے لے گا بچہ جس کا ہے۔ جھوم کر دودھ پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی سے رک جانا چاہیے تھا کیونکہ تھوڑا سا انڈیکیٹر ملا، تھوڑا سا جواب ملا۔ چھری نے کہا کہ خلیل کہتا ہے کاٹ، جلیل کہتا نہیں کاٹنا، تو مان جاتے کہ جب کہہ رہا تو چھوڑ دو، مگر نہیں آپ نے پھر دھار لگائی، پھر دھار لگائی، اور اس کے بعد جیسے ہی حلقوم رکھی اللہ کو پیار آ گیا۔ ادھر آسمان پہ فرشتے اولو غلمان تمام میں کوہرا میں، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب رب نے فرمایا تم ہی تو کہتے تھے کہ خلیل کو تو نے محبوب کیوں بنایا، دوست کیوں بنایا؟ دیکھو جان مانگتا ہوں تو جان دیتا ہے، اولاد مانگتا ہوں تو اولاد دیتا ہے، مال مانگتا ہوں تو مال دیتا ہے، یہ خلیل ہے میرا خلیل، اسے دیکھو۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری لے جا رہے تھے، حضرت جبریل فرماتے ہیں 2 فٹ کا فاصلہ تھا، کتنا؟ 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ چھری جیسے ہی اٹھا کر یوں کر کے کرنا شروع کی، اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا جلدی جنت میں جا، جنت سے دمبا لے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے لٹا دے، چھری کے نیچے دمبے کو لٹا، اسماعیل ذبیح اللہ کو ایک طرف کھڑا کر دے، چھری چلائی، خون کے پھوارے چھوٹے، پٹی بندھی تھی، خوش ہو گئے کہ میرے بیٹے کی قربانی ہو گئی۔ اور پھر اوپر ندا آئی، او ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، ہم نے تیری قربانی کو ذبح عظیم سے قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو دونوں صبح تھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ اس قربانی کی یاد ہے جو آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور اس سے منا رہے ہیں۔ قربانی کا مطلب گوشت کھانا نہیں ہے، کباب بنانا نہیں ہے، کوفتے بنانا نہیں ہے، فریج کے اندر ٹانگ رکھ لینا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا، قربانی کی پھر خواب دیکھا کہ میرا بکرا جنت میں ٹہل رہا ہے، بکرے کو جنت میں ٹہلتا اور ایک ٹانگ نہیں ہے اس کے۔ فرشتوں سے پوچھنے لگے کہ یہ اس کی ٹانگ کہاں ہے؟ بولے جناب وہ تو فریج میں پڑی ہوئی ہے، آپ کی وہ تو فریزر میں پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ بال پہنچتے ہیں، بلکہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ 1000 نیکیاں بندے کو عطا کرتا ہے۔ قربانی کے ایک خون کے قطرے کے بدلے اللہ بخشش فرماتا ہے۔ جب قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر آتا ہے نا، زمین پر آنے سے پہلے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ مگر قربانی کرتے وقت کئی چیزوں کی شرطیں ہیں، ہمارے بیچ میں جو غلطیاں ہیں اسے دور کر دوں، اس کے بعد فوراً خطبہ تقریب نماز کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ہمارے اندر قربانیوں میں اکثر ہوتا کیا ہے کہ جو قریشی ہم پکڑتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، ہم سبھی قریشی ہیں، یا تو ہم سارے کے سارے قریشی ہیں نہیں، یا سارے کے سارے ہم قریشی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ یہ گٹکا کھاتے ہیں لڑکے اکثر، گٹکا 100% حضرت اس لیے کھا رہے ہیں جب زیادہ بکرے کاٹ لیں، اس لیے ہم کھا رہے ہیں یہ گٹکا۔ تو یاد رہے کہ منہ میں گٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے میری بات پر تھوڑی دیر کے لیے؟ کسی کے منہ میں جو زبان کرے اس کے منہ میں، اور جتنے لوگ جانور پر ہاتھ لگائے پکڑے، پونچھ دم پیر جو بھی پکڑے، کسی کے منہ میں گٹکا، کیونکہ ہر ایک آدمی پر جتنے لوگ ہاتھ لگائے بکرے کو یا جو بھی بڑا جانور ہے دمبا ہے،
ہر ایک کے پر لازم اور واجب ہے کہ وہ زور سے کہے بسم اللہ، زور سے بولو بسم اللہ، اتنی زور سے کہے سارے کے سارے کہ وہ خود بھی سن لے اور ان کے پڑوس کے لوگ بھی، اگر ایک آدمی نے بھی نہ کہی نا تو قربانی مردار ہو گئی۔ یا قریشی جس نے ذبح کیا اس کے منہ میں گٹکا تھا، کر دیا اس کو، سمجھ لو قربانی ختم، پھر قربانی بیکار ہے۔ دوسری بات کہ جانور کی 4 رگیں ہیں، ایک سانس کی، ایک کھانے پانی کی اور ایک خون کی رگ، چاروں رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ جب تک چاروں عقیدے کاٹنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ یہاں ڈالا پر بھگ گئے، یہاں سے ڈالا پھڑکتا چھڑکتا چھوڑ کے چلے گئے، چاروں رگیں آرام سے کاٹی جائیں، اس کو ٹھنڈا کیا جائے۔ کچھ قریشی یا قصاب یا جو بھی ذبح کرتے ہیں اکثر وہ کیا کرتے ہیں، یوں کر کے اس میں چباتے ہیں، چھری دیکھا ہوگا آپ نے، چباتے نا کٹ 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 کر کے، وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا اس کی کھال بکری یہاں کی یوں کر کے گھرگلا دی اندر پیٹ میں۔ یہ دونوں سنتے حرام ہیں۔ کیا ہے؟ گردوں سے بولو کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، ورنہ جانور قربانی خراب ہو جائے گی۔ اور اتنا بھی مت کاٹ ڈالو اس کا گلا کہ اس کا سر ہی الگ کر دو اور اس کو 4 نسلوں کے بعد اسے چھوڑ دو، آرام سے اسے ٹھنڈا ہونے دو۔ یہ اس کا ذبح ہونے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے فریش مال نکالا اور نکال کر کے انہوں نے اٹھا کر کے اس کو کیا کرا، فریج میں رکھ دیا۔ یہ قربانی مانے نہیں ہوگی۔ سارے مال کو ایک جگہ کاٹو اچھے سے، اور کاٹنے کے بعد بناؤ اس کی بوٹیاں، بنانے کے بعد اسے مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد پھر اس میں سے اپنے گھر میں جو کھانا ہے وہ نکال لو، باقی جیسے جیسے آپ کو تقسیم کرنا ہے تقسیم کرو۔ یہ نہیں کہ آپ نے ران رکھ لی، پھر رکھ لیا، جو اچھی سب کوالٹی پتہ رہتی ہے لوگوں کو کہاں کا گوشت اچھا ہوگا، ورنہ قربانی خراب ہو جائے گی، یاد رکھنا، کیونکہ نیت خالص اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیر مسلموں سے لوگوں کے تعلقات ہیں، وہ لوگ ہمیشہ منہ پھاڑ کر کے پوری سال انتظام کرتے ہیں۔ قربانی علیہ السلام سے چودھری صاحب، السلام علیکم خان صاحب، السلام علیکم فلانے صاحب، شیخ صاحب، تو صرف اس بات کا سلام ہے کہ انہیں بکرے کا گوشت مل جائے۔ یہ ہماری عبادت کا خاص حصہ ہے۔ کیا ہے؟ ہماری عبادت کا خاص حصہ ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کو گوشت دینا ناجائز و حرام ہے۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے، مومنوں کا حق ہے، اور مومنوں کے ہی ہے۔ ہماری عبادت کا یہ خاص۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد کھال چوراہے پر اور اس کا روڈ پر اس کے سینگ کہیں پڑے، ہڈیاں کہیں پڑی ہیں، بے ترتیبی، روڈوں پر گندگی، چوراہوں پر وہ خوریزی اور وہ گندگی، اس کا خاص خیال کریں۔ اپنی قربانی اپنے گھر میں ذبح کریں، ہرگز بھی کہیں گندگی نہ ہونے دیں، نہ ہی اس کا کوئی ایسا عضو پھینکے باہر جس سے کہ اس کی بے حرمتی ہو۔ تیسرا یہ گوشت بناتے وقت کچھ لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں، بھوکا چل رہا ہے ویڈیو بنا لی، بوٹیاں کر رہی ہیں ویڈیو بنا لی، اور اس کو پھر فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یہ ساری جو آج بلائیں چل رہی ہیں ان پر لوگ اچھے طریقے سے اس کو وائرل کرتے ہیں۔ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہو آپ؟ اس سے کیا سبق ملے گا تمہیں، اور کیا فائدہ ہوگا آپ کا اس گوشت کو، اس کی نمائش کرنے سے؟ ہرگز بھی ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور جن جانوروں کو ہندوستان کے قانون کے مطابق جن جانوروں پر پابندی ہے، اس جانور کی ہرگز بھی آپ قربانی نہ کریں۔ تمہارے پاس متعدد جانور ہیں، آپ بھیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اس کے علاوہ بھینسا ہے، بھینس ہے، یہ سارے جانور ہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں خواہ بوال میں پڑنے کی؟ جب ایک چیز کی پابندی ہے تو ضروری نہیں اللہ اس کے رسول کی رضا اس میں ہے تو کوئی فساد نہ ہو، کوئی خرمشار نہ ہو، آپ ایسے جانور کی قربانی کریں جس پر پابندی ہے۔ ان ساری باتوں کا خاص خیال ہونا چاہیے، اور اچھے سے یہ کسی بدعقیدہ سے اپنے جانور کو ذبح نہ کروائیں۔ آخری بات بیان کر رہا ہوں، اگر عقیدہ اس کا یہ ہے کہ حضور بھر کے مٹی میں مل گئے، حضور کو معاذ اللہ پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور کی قبر کو کہیں یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یا کہہ دو رہے جتنا علم کا زید بکر کو اتنا اس کو بھی ہے، پاگل مجنون کو بھی ہے، یا اس کے عقیدے میں خرابی ہے، تو آپ یہ سمجھ لینا آپ کی قربانی اس کے عقیدے کے ساتھ ختم۔ صحیح العقیدہ آدمی ہونا چاہیے جو
الحمدللہ جس کا ٹناٹن ایمان ہو. کسی بدعقیدہ کے ساتھ 6 سنیوں کی قربانی ہے، اہل سنت والجماعت کی، عقیدت مندوں کی، حضور کے غلام کی، اور 7واں اگر کوئی بدعقیدہ اس قربانی میں حصہ لے لیا تو 6 کے 6 یہ سمجھ لیں کہ ہماری قربانی بھی ختم. تمہارا کسی بدعقیدہ سے کوئی جوڑ نہیں ہے. اپنی قربانی الگ کریں. حصے والی قربانی ہے تو اپنے عقیدے کا آدمی تلاش کریں آپ، یا خود اپنا جانور لیں. ان ساری چیزوں پر خاص خیال ہونا چاہیے، پھر قربانی کریں. اب اللہ عالم بالثواب، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل جمعے میں اسی موضوع پر بیان. 3 دن قربانی کے ہیں، آج 10ویں ہے، آج قربانی، پھر کل قربانی، پھر پرسوں قربانی، اور پرسوں عصر کے وقت میں قربانی ہے. جو ابھی تک جانور نہیں خرید پائے وہ جا کر خرید لیں گے. اللہ توفیق دے کہ سب قربانی کریں. ایک گھر میں اگر 10 آدمی کماتے ہیں، ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی بھی مانے نہیں ہے، یہ اسی کے حق میں مانے ہیں جو کماتا ہے. جتنے لوگ گھر میں کماتے ہیں، 5 کماتے ہیں تو 5 صاحب نصاب ہے اور 5 پر قربانی لازم ہے، واجب ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں 10 کما رہے، ایک بکرا لائے، صبح کرنا، سمجھ لیا کوئی ہماری قربانی ہوگی. یا کبھی ایسا کر دیتے کہ اماں کے نام سے اس سال کر دو، پچھلی سال دادا کے نام سے وہ انتقال کر گئے تھے، پھر چاچا کے نام سے وہ پہلے نکل گئے تھے، پھر اس کے نام سے کر دو. یہ سب غلط ہے. اپنے نام کی قربانی پہلے آپ کو کرنی ہوگی. دوسرے کی قربانی کے لیے پہلے اپنا بکرا ذبح کرو، پھر دوسرے کے نام کا بکرا ذبح کرو، تب مانے ہوگی وہ قربانی. اس لیے اپنی قربانی پر خاص خیال رکھیں. یہ عجیب عبادت ہے، عشق ہے، جنون ہے. یہ عشق ہے، اور قربانی کرنے والا ناعقل نہیں ہو، عقل مند اور پاگل بھی نہیں ہو، ورنہ قربانی مردار ہو جائے گی. صحیح آدمی ہو اور عقل مند بھی ہو. نابالغ بھی قربانی اگر کرے، اگر وہ صحیح ہے، پاگل نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی مانے. آپ اللہ سے دعائیں مولا ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح عید الاضحیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ.